کیا اسلام کا خدا ایک بھلا رہنما ہو سکتا ہے؟ ہم اس سوال کا مناسب طریقے سے جواب تب تک نہیں دے سکتے جب تک ہم ایک اچھے رہنما کی خوبیوں کو نہ سمجھ لیں اور اپنے ضمیر کی نظروں سے یہ نہ دیکھ لیں کہ ایک اچھے رہنما کا طرز عمل کیا ہے۔ آئیں ایک اچھے رہنما کی خوبیوں اور اس کے کاموں پر غور کریں۔ ایک اچھا رہنما اپنے پیروکاروں کی اچھی اور محفوظ منزل سے شناسائی کرواتا ہے۔ آپ کو کسی خاص جگہ پر جانا ہے، ایک اچھے رہنما کو راستے کا پتہ ہے اور آپ کو اس کی محفوظ، سیدھی، مناسب اور شفیق رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ایک اچھا رہنما جب آپ کو منزل پر پہنچانے کا وعدہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے وعدے پر قائم رہنے اور ہر صورت میں اس پر عمل کرنے اور اسے پورا کرنے کو تیار ہے۔ وہ آپ کو منزل پر پہنچانے کی ضمانت دیتا ہے کیونکہ وہ ہر رکاوٹ کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تب ہی آپ کو اس پر 100% بھروسہ ہوتا ہے۔ ایک اچھا رہنما منزل کے راستے میں آنے والے تمام خطرات اور مشکلات سے واقف ہوتا ہے اور ان سب پر غالب آنے کا بہترین حل اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ ایک اچھا رہنما اپنے لوگوں کے خلاف برے منصوبے بنانے والوں کے ساتھ تعاون نہیں کرتا کہ اپنے ہی لوگوں کے لیے خطرہ بنے، بلکہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتا ہے تاکہ اپنے پیروکاروں کے دلوں میں غیر متزلزل ایمان پیدا کرے۔ کیا اللہ کے پاس اپنے پیروکاروں کے لیے ایک محفوظ اور اچھی منزل ہے؟ اور کیا وہ انہیں یقین دلاتا ہے کہ وہ ان کے لیے خطرہ نہیں بنے گا؟ کیا اس میں ایسی خوبیاں ہیں کہ لوگ اس پر یقین رکھ سکیں کہ وہ محفوظ طریقے سے ان کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ آئیں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ سفر کا انجام کیا ہوگا۔ قرآن کی سورہ مریم نمبر 19 آیت 67 تا 72 میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو برے لوگوں کے ساتھ عدالت کے لیے جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ عدالت کے بعد برے لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، لیکن نیک لوگوں میں سے بعض ہی جنت میں جا سکیں گے اگر ان کے اچھے اعمال کا پلڑا برے اعمال کی نسبت بھاری ہوا اور وہ صراط کے تنگ پل کو پار کر سکے۔ اسلام کے مطابق صراط ایک تنگ پل ہے جو چھری کی دھار کی مانند تیز اور کشیدہ ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ صرف متقی و پرہیزگار ہی اسے پار کر کے جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ البتہ پیغمبر اسلام کو یقین نہ تھا کہ وہ اسے پار کر سکے گا یا نہیں۔ ان آیات میں اسلام کا خدا اپنے نیک مسلمانوں سے کہہ رہا ہے، مجھے خوش کرنے کی غرض سے تم دوسروں کی نسبت مجھ سے زیادہ وفادار رہے، لیکن میں اس کے بدلے تم کو کسی انعام کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ ہو سکتا ہے تم کو دکھ اٹھانے کے لیے ہمیشہ تک جہنم میں رہنا پڑے۔ یہ کیسا رہنما ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کے خدا کی رہنمائی میں برے لوگوں کو تو وہی مل رہا ہے جس کے وہ مستحق ہیں۔ انہوں نے اس دنیا میں وہ سب کچھ کیا جو وہ چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں اور اب اللہ انہیں جہنم میں لے جاتا ہے، لیکن اللہ کے بیچارے نیک بندوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور دنیا میں بہت سی چیزوں سے خود کو محروم رکھا، امید رکھی کہ اللہ انہیں جنت میں لے جائے گا، لیکن اب ان کی بھی وہی منزل ہے جو گنہگاروں کی ہے۔ کیا بات ہے! لہذا قرآن کا پیغام برے لوگوں کے بارے میں واضح ہے۔ ان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، وہ جہنم میں رہیں گے، لیکن اس میں نیک مسلمانوں کے لیے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بھی جہنم میں ہی رہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ان لوگوں کا دشمن ہے جو اسلام کی پیروی نہیں کرتے، لیکن ان آیات کے مطابق اس کا اپنے نیک مسلمانوں کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نظر نہیں آتا۔ اس کا سلوک نیک مسلمانوں کے خلاف ایک دشمن جیسا ہے۔ وہ قرآن کی ہر سورت کے آغاز میں خود کو کریم و رحیم کہتا ہے، لیکن اپنے نیک مسلمانوں کو عدالت سے قبل جہنم لے جا کر ان کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ خود کو رحیم و کریم کہنے والا خدا نیک و بد سے کیوں کر ایک سا سلوک کرے گا؟ قرآن میں رحم کی تعریف یہ ہے کیا؟ اگر اللہ کی رحمت ایک نیک مسلمان کو جہنم کی دہشت سے نہیں بچا سکتی تو پھر سوائے اس کے کہ اللہ کی رحمت دھوکے باز اور ظالم ہے،
اور کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے؟ یہ اللہ کی گمراہ کن قیادت کی ایک واضح مثال ہے۔ کیا ایک سچے خدا کو اپنے راست باز لوگوں کو سیدھا جنت میں نہیں لے جانا چاہیے؟ جی ہاں، سچا خدا ایسا ہی کرتا ہے، بائبل کا خدا ایسا کرتا ہے، لیکن اسلام کا خدا ایسا نہیں کرتا، کیونکہ وہ سچا خدا ہے ہی نہیں۔ کوئی مسلمان کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اسلام کا خدا عدالت سے قبل اسے خوفناک جگہ یعنی دوزخ میں رکھے گا، اور ممکن ہے کہ عدالت کے بعد بھی اس کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہی رہنا پڑے۔ قرآن کہتا ہے کہ جنت میں داخلہ غیر یقینی ہے۔ سورہ لقمان نمبر 31 آیت 34 میں لکھا ہے، اللہ کو ہی قیامت کا علم ہے، کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی۔ دوسرے الفاظ میں اسلام کا خدا جانتا ہے کہ کون سا راست باز جہنم میں رہے گا، لیکن اس نے کبھی بھی یہ راز کسی پر نہیں کھولا، یہاں تک کہ محمد پر بھی نہیں۔ اس نے اپنے تمام نیک لوگوں کو بے یقینی کی حالت میں رکھا ہے۔ کیا آپ اسلام کے خدا کی راہبری پر حیران نہیں ہیں؟ وہ آپ کو اپنی پیروی کرنے کا حکم دیتا ہے، پر آپ نہیں جانتے کہ وہ آپ کو کہاں لے جا رہا ہے۔ کیا آپ کسی ایسے شخص کی پیروی کرتے ہیں جو اپنے مقصد کو ایک راز بنائے رکھتا ہے اور آپ کو بتاتا ہی نہیں کہ وہ آپ کو کہاں لے جا رہا ہے؟ اگر ہاں، تو آپ ایسی خصوصیات کے حامل خدا کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ اسلام کا خدا تو محمد کو بھی بے یقینی میں رکھتا ہے۔ سورہ الاحقاف نمبر 46 کی آیت نمبر 9 میں محمد کہتا ہے، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا۔ آپ نے دیکھا کہ اسلام کا نبی بھی ایسے خدا کی پیروی کرتا ہے جس کا مقصد غیر معلوم ہے، اور اسی وجہ سے اسے یعنی محمد کو اپنی نجات کا کوئی یقین نہیں ہے۔ کیا یہ دکھ کی بات نہیں کہ نہ تو محمد اور نہ ہی کوئی نیک مسلمان جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہے تھے، لیکن انہوں نے دوسروں کو بھی مجبور کیا کہ وہ ایک نامعلوم مستقبل کے لیے ان کی پیروی کریں۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو ان کی پیروی نہ کرنے پر قتل بھی کیا۔ اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ محمد اللہ کی رہنمائی کی اس بے یقینی کو بشارت کہتا ہے۔ سورہ الاعراف نمبر 7 کی آیت 188 میں محمد کہتا ہے، اگر میں غیب کا علم جاننے والا ہوتا تو میں نے بہت بھلائی جمع کی ہوتی اور کوئی برائی مجھ تک نہ پہنچتی، لیکن میں تو ایک خبردار کرنے اور بشارت دینے والا ہوں ان کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت میں محمد یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس نے خدا کی راست بازی حاصل کرنے کی بجائے برائیاں اکٹھی کی ہیں جو شیطان کی طرف سے ہیں، کیونکہ اللہ نے اسے کافی علم اور حکمت نہیں دی۔ اس آیت کا آخری حصہ یہ بتاتا ہے کہ محمد صرف خبردار کرنے اور خوشخبری دینے والا ہے۔ وہ علم کی کمی، اچھے اعمال کی کمی اور برائی کرنے کو بشارت یا خوشخبری کہہ رہا ہے۔ کیا آپ اس کا یقین کر سکتے ہیں؟ کیا آپ علم کی کمی کو بشارت کہتے ہیں؟ کیا آپ اسے خوشخبری کہیں گے جو برائی سے پیدا ہوئی ہو؟ کیا جہنم میں داخلے کو آپ خوشخبری کہتے ہیں؟ کیا آپ جنت کے بارے میں بے یقینی کو خوشخبری کہتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کی وجہ سے نیک مسلمانوں کی ناکامی کو خوشخبری کہتے ہیں؟ کیا آپ واقعی اللہ کو ایک اچھا روحانی رہنما کہتے ہیں جو اپنے نبی اور پیروکاروں کو ان کے مستقبل کے بارے میں بے یقینی میں رکھتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ انجیل پڑھنے کے لیے وقت نکالیں اور دیکھیں کہ خدا اپنے پیروکاروں کی کیسے دیکھ بھال کرتا ہے۔ وہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں اپنی ابدی منزل کے بارے میں یقین رکھنے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ محمد کے مستقبل اور بائبل کے نبیوں کے مستقبل میں فرق۔ توریت کی کتاب بحوالہ خروج باب 32 آیات 31 اور 32 کہتی ہیں کہ موسیٰ کا نام کتاب حیات میں لکھا ہے اور وہ جنت میں جائے گا۔ لہٰذا جب موسیٰ اپنے لوگوں کے درمیان زندہ تھا تو وہ جانتا تھا
کہ وہ نجات یافتہ ہے اور خدا نے اس کے لیے آسمان پر یعنی جنت میں جگہ تیار کر رکھی ہے۔ دانیل نبی اپنی کتاب کے 12ویں باب کی پہلی آیت میں کہتا ہے کہ خدا کے لوگوں کے نام کتاب حیات میں لکھے ہیں۔ بائبل کا یہ نبی کہہ رہا ہے کہ سچے خدا کے پیروکاروں کو کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ وہ حیات ابدی میں خدا کی قربت میں یعنی جنت میں جائیں گے۔ موسیٰ، دانیل، دوسرے نبیوں اور خدا کے تمام لوگوں کے نام کتاب حیات میں لکھے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہ محمد کا اور نہ ہی کسی اور مسلمان کا نام کتاب حیات میں درج ہے۔ اسلام میں کوئی بھی اپنے مستقبل کے بارے پر یقین نہیں ہے۔ فرق دیکھا آپ نے؟ مسیح یسوع اپنے پیروکاروں کی رہنمائی کرتا ہے اور انہیں مستقبل کے بارے یقین دلاتا ہے۔ انجیل سکھاتی ہے کہ جیسے ہی آپ یسوع پر ایمان لاتے ہیں، آپ کا تعلق جہنم سے ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کو گناہ سے نجات مل جاتی ہے۔ انجیل کا مرکزی پیغام زمین پر نجات کی یقین دہانی ہے، کیونکہ سچا خدا لوگوں کو غیر یقینی کی حالت میں نہیں رکھتا۔ یسوع نے یوحنا کی انجیل باب 5 آیت 24 میں کہا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ کیا یہ قابل افسوس نہیں کہ نجات کی یقین دہانی کا پیغام رکھنے والی کتب تورات اور انجیل کو تو مسلمان نامکمل کہتے ہیں، لیکن قرآن کو کامل کتاب کہتے ہیں، حالانکہ اس میں نجات کی یقین دہانی نہیں ہے۔ میں آپ کو اللہ کی قائدانہ صلاحیتوں کے بارے میں مزید حیران کن باتیں بتاتا ہوں۔ اللہ نہ صرف ایک برا رہنما ہے، بلکہ وہ قرآن کے مطابق گمراہ کرنے والا ہے۔ سورہ ابراہیم نمبر 14 کی آیت 4 میں لکھا ہے کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک رہنما جس کے گلے میں ایک نشان لٹکا ہو اور اس پر لکھا ہو کہ میں گمراہ کرتا ہوں، کیا آپ اپنی رہنمائی کے لیے ایسے شخص پر بھروسہ کریں گے؟ اگر نہیں، تو پھر آپ کو اللہ پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ گمراہ کرتا ہے۔ میں آپ کو اللہ کی رہنمائی کی اور زیادہ دل شکن مثال دیتا ہوں۔ سورہ النساء نمبر 4 کی آیت 88 میں لکھا ہے، اے محمد، جسے اللہ گمراہ کرے تم اس کے لیے کبھی بھی راستہ نہیں پاؤ گے۔ اسلام کا خدا قرآن کے اس باب میں کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کو اس طرح گمراہ کرتا ہے کہ محمد بھی آپ کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ آپ کسی ایسے شخص کی پیروی کیوں کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو اس طرح گمراہ کر سکتا ہے کہ آپ کی بحالی کا کوئی بھی طریقہ باقی نہ رہے؟ لہذا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کا خدا آپ کے روبرو واضح طور پر کہتا ہے کہ آپ کی روحانی زندگی کو اس سے خطرہ ہے، اور اگر آپ اس پر بھروسہ کریں گے تو پھر کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اس وجہ سے میں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ مجھے احساس ہوا کہ اسلام کا خدا نہ صرف ایک اچھا رہنما نہ تھا، بلکہ وہ میری روحانی زندگی کے لیے بھی خطرہ تھا۔ لہذا مسلمان رہنے میں میرا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ میرا روحانی نقصان تھا۔ اب میں آپ کو بائبل میں سے کچھ اور مثالیں دیتا ہوں۔ بائبل کے خدا کی اپنے لوگوں کے لیے محبت دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے اور آپ سمجھ جائیں گے کہ میں مسیحیوں کے خدا پر ایمان کیوں لایا اور کیوں اس کی پیروی کرنے لگا۔ دیکھیں بائبل کا خدا اپنے پیروکاروں کے لیے کیا کرتا ہے۔ توریت میں یعقوب کہتا ہے، پیدائش 48واں باب 15ویں آیت، خدا جس نے ساری عمر آج کے دن تک میری پاسبانی کی۔ داؤد نبی زبور باب 23 آیت 1 اور 3 میں کہتا ہے، خداوند میرا چوپان ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ یسایہ نبی کہتا ہے،
وہ चौपान की मानंद अपना गल्ला चराएगा। वो बर्रों को अपने बाजुओं में जमा करेगा। वो उन्हें अपनी गोद में उठा लेगा और उनको जो बच्चों के साथ हैं आहिस्ता आहिस्ता ले जाएगा। यसाया 40वां बाब 11वीं आयत। हिजकील नबी की किताब में लिखा है, मैं ही अपने गल्ले को चराऊंगा और उनको आराम दूंगा, खुदावंद खुदा फरमाता है। हिजकील 34वां बाब 15वीं आयत। देखें यीशु क्या कहता है, मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। यूहन्ना 10वां बाब 11वीं आयत। बाइबल के खुदा का दिल कुरान के खुदा के दिल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस्लाम का खुदा सच्चा और अच्छा रहनुमा नहीं हो सकता। इसके लिए मैं आपके सामने कुछ और मिसालें पेश करता हूं। शुरू में इस्लाम का खुदा इस बात पर यकीन रखता है कि दीन में जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। जब मुहम्मद मक्का में था तो उसके बहुत ज्यादा पैरोकार नहीं थे और ना ही उसकी कोई सियासी ताकत थी। उसके खुदा ने सूरह अल बकरा नंबर 2 आयत 256 में कहा, दीन में जबरदस्ती नहीं है। और सूरह अल काफ नंबर 18 आयत 29 में उसने मोहम्मद से कहा, ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है, तो जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे काफिर रहे। बाद में इस्लाम के खुदा ने अपना जहन बदल लिया। जब मोहम्मद को बहुत से पैरोकार मिल गए और उसने अपनी फौज बना ली, तो खुदा ने उसे सूरह अल तौबा नंबर 9 आयत 33 में कहा, इस्लाम हर दूसरे मजहब पर गालिब आए। सूरह अल अनफाल नंबर 8 आयत 12 में अल्लाह कहता है, मैं काफिरों के दिलों में हैबत डालूंगा और तुम उनके सर और उंगलियों के पोर तक काटोगे। जब मोहम्मद के पास ज्यादा ताकत नहीं थी तो उसके खुदा ने सूरह अल बकरा नंबर 2 आयत 62 में कहा, जो लोग मुसलमान हैं या यहूदी या मसीही या सितारा परस्त, जो खुदा और रोजे कयामत पर ईमान रखे और नेक अमल करे, तो ऐसे लोगों को उनका सिला खुदा के हां मिलेगा और उनको ना किसी तरह का खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे। लेकिन सूरह अल बय्यना नंबर 98 आयत 6 में कहता है, मसीही और यहूदी और मुशरक दोज़ख की आग में पड़ेंगे और ये सब मखलूकात से बदतर हैं। क्या आपने गौर किया कि इस्लाम का खुदा क्या कर रहा है? पहले वो यहूदियों और मसीहियों से कहता है कि अगर वो अपने अकायद पर अमल करें तो वो जन्नत में जाएंगे, लेकिन बाद में कहता है कि अगर वो इस्लाम की पैरवी नहीं करेंगे तो वो जहन्नुम में जाएंगे। क्या सच्चा खुदा कभी इस तरह की उलझन पैदा करता है? एक ऐसा खुदा जो उलझन का शिकार हो, दूसरों की सही राह पर रहनुमाई कैसे कर सकता है? इस्लाम के खुदा की बातों में तजाद पाया जाता है। सूरह अल इमरान नंबर 3 आयत 55 में लिखा है, मैं मसीहियों को यस्सु को ना मानने वालों पर गालिब रखूंगा कयामत के दिन तक। लेकिन उसी सूरत की 19वीं और 85वीं आयत में वो कहता है, दीन तो खुदा के नजदीक इस्लाम है, इस्लाम के सिवा किसी और दीन को कबूल नहीं किया जाएगा। क्या ये अजीब नहीं कि अल्लाह एक सूरत में कहता है कि मसीह के पीछे चलना उसके नजदीक रूहानी फजीलत की बात है, और फिर अपने ही बयान को भूलकर उसी सूरत में कहता है कि हर किसी पर इस्लाम की पैरवी करना लाजिम है। एक तरफ तो इस्लाम का खुदा सूरह अल बकरा नंबर 2 आयत 65 में कहता है कि उसने सबत या हफ्ते के मुतालिक मूसा की शरीयत को तोड़ने वाले यहूदियों से नफरत की और उन्हें बंदर बना दिया, लेकिन दूसरी जानिब वो मुसलमानों को यहूदियों पर दबाव डालने का कहता है कि वो सबत को छोड़ दें, इस्लाम को कबूल करें और जुमा की नमाज पढ़ें। क्या ये अजीब नहीं? एक तरफ तो इस्लाम का खुदा यहूदियों को उनका मजहब छोड़ने से मना करता है, लेकिन दूसरी जानिब उनको सबत और अपना मजहब छोड़कर मुसलमान ना होने पर कत्ल करता है।
کیا ایک دیانتدار خدا جو سب کچھ جانتا ہو ایسا کر سکتا ہے کہ ایک دن تو کہے یہ مذاہب اچھے ہیں، لیکن دوسرے دن اپنا ذہن تبدیل کر لے اور کہے کہ اب یہ مذاہب برے ہیں اور ان کے ماننے والوں کو ضرور قتل کیا جائے؟ بالکل نہیں۔ لیکن اسلام کے خدا نے ایسا ہی کیا، کیونکہ وہ سچا خدا اور رہنما نہیں ہے۔ اللہ مسلمانوں کو یسوع کے بارے میں بھی گمراہ کرتا ہے۔ سورہ العمران نمبر 3 کی آیت 55 میں لکھا ہے، اے یسوع، میں تمہیں موت دے کر اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں سے پاک کر دوں گا۔ لیکن سورہ النساء نمبر 4 کی آیت 157 اور 158 میں لکھا ہے کہ یہودیوں نے یسوع کو مصلوب اور قتل نہیں کیا، لیکن خدا نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ سورہ المائدہ نمبر 5 کی آیت 117 میں بھی لکھا ہے کہ یسوع نے خدا سے کہا، جب تک میں یہودیوں میں رہا ان کے اعمال کی خبر رکھتا رہا، لیکن جب تو نے مجھے موت کے حوالے کر دیا تو تو ہی ان کا نگران تھا۔ اور سورہ مریم نمبر 19 آیت 33 میں لکھا ہے کہ یسوع نے کہا، خدا کی رحمت مجھ پر تھی جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ اسلام کا خدا کس طرح مسلمانوں کو یسوع کے بارے میں گمراہ کرتا ہے۔ ایک طرف تو وہ یہ کہتا ہے کہ یسوع مر گیا، لیکن دوسری طرف کہتا ہے وہ نہیں مرا۔ اللہ کی رہنمائی الجھا دینے والی ہے اور اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے اللہ کے متضاد پیغامات کی 2 اور مثالیں پیش کرنے دیں۔ سورہ الانبیاء نمبر 21 کی آیت 34 اور 35 میں اللہ محمد سے کہتا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں بخشی، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سورہ العمران نمبر 3 کی آیت 185 میں دوبارہ کہتا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ان آیات کے مطابق محمد سے پہلے کے سارے نبی، جن میں موسیٰ اور یسوع بھی شامل ہیں، مر گئے اور محمد کو بھی موت آئے گی۔ کیا اسلام کا خدا جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے سورہ العمران، المائدہ، مریم اور الانبیاء میں تصدیق کی کہ یسوع مر گیا اور سب کو مرنا ہوگا، لیکن وہ سورہ النساء میں یسوع کی موت کو مسترد کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل میں اسلام کے خدا کو یقین نہیں کہ وہ یسوع کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ کیا الجھن ہے؟ کیا سچا خدا اس طرح کی الجھن میں پڑ سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اسلام کا خدا یہ بھی کہتا ہے کہ محمد مر گیا، لیکن یسوع زندہ ہے اور آسمان پر ہے۔ یسوع زندہ ہے اور محمد مردہ ہے۔ اللہ نے مسلمانوں سے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ یسوع کی پیروی کریں جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، لیکن اس کے برعکس ان سے کہا کہ محمد کی پیروی کرو جو ہمیشہ کے لیے مر گیا ہے؟ کیا وجہ تھی کہ قرآن نے اپنے خدا کو گمراہ کرنے والے اور اپنے نیک لوگوں کو جہنم میں لے جانے والے کے طور پر پیش کیا؟ بت پرستی کا اثر۔ صرف بت پرست ہی مانتے ہیں کہ ان کا خدا ایسے کام کر سکتا ہے۔ محمد نے بت پرستوں کے بتوں کو تو تباہ کر دیا، لیکن اسے خبر نہ تھی کہ اس کے دماغ میں خدا کی جو تصویر تھی دراصل وہ بت پرستوں کے خدا کی تھی، اور اسے اپنے دل و دماغ سے وہ شبیہ مٹانے کی ضرورت تھی۔ جن غیر اخلاقی باتوں کی وضاحت میں نے کی ہے وہ اس خدا کے کردار کا حصہ نہیں جسے یسوع پیش کرتا ہے۔ سچا خدا ایک اچھا رہنما ہے جو محبت کرنے والا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو یقین دلاتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے ساتھ آسمان میں ہوں گے۔ حقیقت میں آپ کو یسوع کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ سوچنے کا وقت۔ نمبر 1، خدا کو اچھا رہنما ہونا چاہیے۔ ایک بہترین رہنما کی خوبیاں کیا ہیں؟ نمبر 2، کسی سے گمراہ ہونا کیسا لگتا ہے؟ اگر خدا گمراہ کرے تو پھر کیسا لگتا ہے؟
नंबर 3, इस्लाम का खुदा क्यों कर एक अच्छा रहनुमा नहीं हो सकता? नंबर 4, क्या हमें अपनी जमीनी जिंदगी में एक खालिस रूहानी रहनुमा की जरूरत होती है? क्यों? नंबर 5, अगर हम सच्चे खुदा की पैरवी ना करें तो क्या हम जन्नत में जा सकते हैं? नंबर 6, एक अच्छे रहनुमा की पैरवी करना कितना अहम है? क्या इस्लाम के जरिए आप खुदा के साथ सुलह रखते हैं? क्या इस्लाम आपके और खुदा के दरमियान सुलह कायम कर सकता है? क्या आप कह सकते हैं कि मुझे 100% यकीन है कि खुदा मेरे साथ है, मैं जन्नत में जाऊंगा और कभी दोज़ख ना देखूंगा? अगर आपका अकीदा सच्चा हो तो ये सब कुछ मुमकिन है। सच्चा अकीदा आपके हाथ खुदा के हाथों में देकर आपको अब्दी जिंदगी की जमानत देता है। क्या इस्लाम ही वो सच्चा अकीदा है? क्या इस्लाम कभी इस लायक था कि आपके हाथ खुदा के हाथों में देता और यकीन दिलाता कि खुदा के साथ आपका अब्दी रिश्ता कायम हो चुका है? क्या आप कह सकते हैं कि इस्लाम की वजह से आपके दिल में यकीन और इत्मीनान है और आपको अपनी अब्दी जिंदगी के बारे में कोई फिक्र नहीं है? क्या इस्लामी तारीख में आप किसी भी ऐसे मुसलमान को जानते हैं जो कह सकता हो, अब मैं आजाद हूं, मैं गुनाहों से निजात पा चुका हूं, मेरा खुदा के साथ हकीकी ताल्लुक कायम हो चुका है और मैं हमेशा खुदा की कुर्बत में रहूंगा?